آپ کی قوم سمندر کے کنارے ایک مقام تھا جسے عقبہ کہتے تھے اور ایلا گاؤں کا نام تھا، وہاں پر وہ لوگ بستے تھے اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ 70,000 وہاں آپ کی قوم کے لوگ وہاں پر رہتے تھے اور بڑی خوشحالی کے ساتھ وہ وہاں رہ رہے تھے، اور ان کا جو مشغلہ تھا، ان کا جو ذریعہ معاش تھا، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ جب وہ سمندر سے یا دریا سے مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تو اللہ کریم کی ذات نے انہیں منع فرما دیا کہ آپ نے ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا، باقی جس دن چاہو شکار کرو۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور باقی دنوں میں بنسبت ہفتے کے کم آیا کرتی تھیں۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر ایک ہیلا ان کو بتایا، ان کو کہنے لگا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو آپ نہ کرو، لیکن آپ یوں کر لیا کرو کہ باقی دنوں میں جب ہفتے کا دن آئے تو ہفتے کے دن آپ کچھ دریا سے ہٹ کر اپنی خشک زمین پر حوض بنا لیا کرو۔ ان حوض میں جب وہ ساری مچھلیاں ہفتے والے دن جب دریا کی سطح پہ آئیں گی تو وہ ان حوض کے اندر آئیں گی، تو تم حوض کا رستہ بند کر دینا اور پھر باقی دنوں میں ان مچھلیوں کو وہاں سے نکال لینا۔ لیکن ہوتا تو یوں تھا کہ جیسے وہ اس حوض میں مچھلیاں آ جاتی تھی، اللہ کے نزدیک اور قانون فطرت کے نزدیک ان کا شکار تو ہو جاتا تھا، لیکن وہ منع نہ ہوئے، تو پھر وہاں پر ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 لوگوں کے 3 گروہ بنے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ پہلا گروہ یہ کہنے لگا کہ ہم اس چیز کو منع کرتے ہیں اور ہم تم کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم اس کام سے باز رہو، یہ اللہ کی سخت نافرمانی ہے۔ دوسرا گروہ ایسا بن گیا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو برا کر رہے ہیں ان کو نہ سمجھاؤ، وہ اللہ کی ویسے بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دھتکارے جائیں گے، ان پر عذاب نازل ہوگا، انہیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں سمجھیں گے، اور وہ دل میں برا محسوس کرتے لیکن کسی کو سمجھاتے نہیں۔ یہ دوسرا گروہ بنا۔ تیسرا گروہ وہ بنا کہ جو سرکشی پہ اتر آیا، جس نے کہا کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے۔ آخر ہوا یوں کہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن پھر اللہ کریم کی ذات نے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بد دعا دی، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ان پر عذاب نازل کر، یہ تیری سرکشی اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کریم کی ذات نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور عذاب نازل ہونے سے پہلے کی آپ کو کچھ میں داستان اس طرح بتاتا ہوں کہ جس طرح مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت جب یہ سلسلہ چلا کہ ان کے 3 گروہ بنے، تو جو 2 گروہ تھے جو اس چیز کو برا محسوس کرتے تھے اور منع کرتے تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں کو الگ کر دیا جو لوگ سرکشی پہ اتر آئے تھے اور شکار سے منع نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے جو اپنا گاؤں تھا، جو بستی تھی، اس کے درمیان ایک دیوار ڈالی اور ان کا گاؤں الگ کر دیا اور خود ایک الگ بستی میں جو ہے وہ مقیم ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ 12,000 آپ کی قوم کے جو لوگ تھے، وہ جو سرکشی پہ اتر آئے تھے، وہ اس دیوار کی پرلی جانب دریا کے قریب رہتے تھے۔ تو جب اللہ کریم کی ذات کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بد دعا کی استدعا کی، تو اس وقت یوں ہوا کہ وہ جتنے بھی 12,000 یہودی تھے وہ بندر بن گئے، اور وہ بندر بنے، اور بندر بننے کے بعد پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو ملتے، نہ انہیں رشتہ دار پہچان سکتے، لیکن بندر اپنے رشتہ داروں کو خوب پہچانتے تھے کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار لگتا ہے، لیکن ان کے رشتہ داروں کو یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ کون ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ 3 دن تک وہ بھوکے پیاسے رہے، بھوک پیاس کی وجہ سے آخر کار وہ بندر مر گئے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہ دھتکارے ہوئے تھے، یعنی کہ جو اللہ کے پاک کی طرف سے دھتکارے جاتے ہیں، پھر ان کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، نہ ان کے پاؤں جم سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر نصیحت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو بڑی خوبصورت یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ درس ہدایت میں آپ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں پر بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی نافرمانیاں جب انسان کرتا ہے تو اللہ کریم کی ذات کی جو گرفت ہے اس میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، اور بڑا خطرناک پھر انسان کا جو ہے اختتام ہوا کرتا ہے۔ اور خدا کے جو نبی ہوتے ہیں وہ جب کسی بد نصیب کو لعن طعن کر دیں یا اس پر اپنی جو ہے وہ بد دعا کو جو ہے نا وہ رسید کر دیں، تو اس وقت اس کا جو ہے وہ جینا مرنا اور جتنے بھی باقی معاملات ہیں وہ بڑے کٹھن مراحل سے گزرا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات میں اپنی طرف سے بھی پیش کرنا چاہوں گا جو مجھے سمجھ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفسرین کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات لکھی ہے، لیکن اس پورے معاملہ سے جو میں بات اخذ کرتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کریم کی ذات کے پیارے محبوب علیہ السلام جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی کہ عقائد و جہاں تاجدار مدینہ سرور کائنات نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ جب بھی کہیں برا ہوتا دیکھو، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھو، اگر کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہو، تو اس وقت سب سے ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تم ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں رکھتے تو پھر اسے اپنی زبان سے روکو۔
اگر زبان سے بھی روکنے کی قوت نہیں رکھتے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی برائی کو برائی جانو اور دل میں برا محسوس کرو۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ اسی طرح یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بھی 3 دھڑے بنے، 3 گروپ بنے، 3 گروہ بنے۔ ایک وہ تھے جو روکتے تھے، ایک وہ تھے جو روکتے نہیں تھے، دل میں برا محسوس کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو سرکشی پہ اتر آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سرکشی جو ہے یہ کسی بھی مذہبی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، فطری لحاظ سے دیکھ لیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوتی۔ بغاوت کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں، چاہے وہ اللہ کے حکم کی ہو، چاہے رسول کے حکم کی ہو، چاہے شیخ کے حکم کی ہو، چاہے ریاست کے حکم کی ہو۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔